پاکستان فوج نے پہلے 25 پھر اس کے بعد 60 ان سب کو کیفر کردار تک پہنچا دیا. ان کو سزا ملنا بہت ضروری ہے. تو یہ شروعات ہے اور ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس سے میں مطمئن ہوں. ڈی جی آئی ایس پی آر کی کل کی پریس کانفرنس ملک دشمنوں کو، انتشاریوں کو کلیئر جواب ہے، کچھ بھی ڈھیل نہیں ہے. اب او بھائی یہ کیسا باپ ہے جو اپنے ملک کو نقصان پہنچانے پر بیٹے کو اپریشیٹ کر رہا ہے. تو کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس سیاسی تھی. تو یہاں پر سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے. ڈی جی آئی ایس پی آر کا بھونکنے والوں کو خاموش نہیں کروا سکتے. گاڑی کا شیشہ اوپر چڑھائے، میوزک تیز کریں اور سکون سے ڈرائیو کریں. ڈی جی آئی ایس پی آر کو فرعون بولا تھا عمران خان نے. فرعون وہ تھا جس نے کشمیر بیچ دیا. ڈی جی آئی ایس پی آر نے کوئی ایکشن نہ لیا ہوتا نا تو شاید پاکستان کا دیوالیہ ہو گیا ہوتا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم، میں ہوں وقاص فلانا اور آپ دیکھ رہے ہیں 360 ڈیجیٹل. میرے ساتھ ہمیشہ کی طرح مریم اکرام صاحبہ موجود ہیں. السلام علیکم مریم صاحبہ. وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ میں ٹھیک ٹھاک. اچھا مریم صاحبہ، یہ جو کل ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے بھی جو پریس کانفرنس کی، اس سے پہلے پاکستان نے پہلے 25 پاکستان فوج نے پھر اس کے بعد 60 تو ان سب کو کیفر کردار تک پہنچا دیا، سزائیں اناؤنس کر دی ہیں. اس میں حسان نیازی صاحب بھی شامل ہیں، اس میں سابق بریگیڈیئر صاحب بھی شامل ہیں جو لاہور میں جناح ہاؤس پہ جنہوں نے اٹیک کیا. سو مینی ادر. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ڈی جی آئی ایس پی آر کی کل کی پریس کانفرنس، یہ سارے فیصلے ملک دشمنوں کو، انتشاریوں کو کلیئر جواب ہے کہ نو مور ٹو اینی ڈپلومیسی، اینی رحم یا مرسی، اور کچھ بھی ڈھیل نہیں ہے اب؟ تو آپ کو بھی یہی لگ رہا ہے؟ اچھا وقاص، عوام جو ہے نا، پاکستانی عوام، وہ اپنے اداروں سے ناراض تھی صرف اس لیے کہ سانحہ 9 مئی کے بعد کوئی ایکشن نہیں لیا گیا. جو لوگ اریسٹ کیے گئے انہیں وہ دندناتے باہر بھی آ گئے، ضمانتیں ہو گئی، کوئی سزا نہیں سنائی جا رہی. جیلوں کے اندر یہ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہاں پر بھی ہلہ شیری کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. تو سزا نہ دینے پر نہ پاکستان کی عوام اپنے اداروں سے ناراض تھی. جو پہلے ہمیں خوشخبری ملی کہ 25 لوگوں کو سزا سنا دی گئی ہے، ایک خوشی کی لہر دوڑی ہمارے اندر. اور اس کے بعد جو ہوا 60 لوگ، افسوس تھا کہ پاکستان کی عام عوام جو ہے اس کو سزا مل رہی ہے. کس کی وجہ سے؟ اس انتشاری کی وجہ سے، اس فسادی کی وجہ سے، اس کیا کہتے ہیں نا کہ ڈالرز کے عوض ایک ملازم کی وجہ سے جو دوسروں کے لیے کام کر رہا ہے، پاکستان میں بیٹھ کر دشمنی پھیلا رہا ہے، اس کی وجہ سے لوگوں کو سزا مل رہی ہے معصوم. سب سے بڑی خوشخبری یہ تھی ہمارے لیے کہ ان کے اندر ایک وہ جو کیا کہتے ہیں نا کہ وہاں پر جناح ہاؤس میں آگ لگانے کے لیے بھڑک رہا تھا، جیسے بیرسٹر آپ نے بولا ایک، اور دوسرا وہ جو حسان نیازی. تو ان کے خاندان کا بھی کوئی بندہ آیا جس نے یہ سب کچھ کیا تھا اور اس کو سزا ملی. تو ان 60 لوگوں میں ایٹ لیسٹ وہ بھی ہے جو ان کے اپنے خاندان سے انتشار پھیلانے کے لیے باہر نکلے تھے اور کالا کوٹ پہن کے اپنے آپ کو بدماش سمجھتے تھے، اپنے آپ کو پتہ نہیں کون سی ہوائی چیز سمجھتے تھے، اپنے آپ کو دجال سمجھنے لگ گئے تھے. تو یہ لوگ جو ہے نا، ان کو سزا ملنا بہت ضروری ہے. تو یہ شروعات ہے اور ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس سے میں مطمئن ہوں اور مجھے اس چیز کا آئیڈیا ہو گیا کہ میرے پاکستان کو یا پاکستانی عوام کو کوئی بھی نقصان پہنچائے گا تو ادارے فوری طور پہ ایکشن لیں گے. ہاں 9 مئی سے بعد دیر ہوئی مگر درست ہوا ایٹ لیسٹ. اور جیسے کہ فرعون، یہ جو حسان خان نیازی ہے، اس کی فیملی بھی فرعونوں کی طرح، دجال کی طرح ایک عجیب ہوا کریٹ کر رہی تھی، جس سے یہ بتا رہے تھے کہ ہم 9 مئی کر کے بھی شرمندہ نہیں ہیں، ہم جیل میں جا کے بھی شرمندہ نہیں ہیں، ہم فیملی ہے، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. اسٹل بے شرم. اچھا ٹھیک ہے، اسٹل یہ لوگ اسی بے شرمی کا مظاہرہ کر رہے ہیں جو وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے اپنے بیٹے پر فخر ہے. او بھائی یہ کیسا باپ ہے جو اپنے ملک کو نقصان پہنچانے پر بیٹے کو اپریشیٹ کر رہا ہے؟ یہ کیسا باپ ہے جو اپنے بیٹے کو اتنی تربیت کی ہے اس کے باوجود؟ حفیظ اللہ نیازی صاحب کی بات کر رہے ہیں نا، ہمارے سینئر ہیں، لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو اصل شیطان ہے یا اصل جو بہکاوے کر رہا تھا، مجھے اس پر افسوس ہے، مگر میرے بیٹے کو انہوں نے سزا دی تو اس پر مجھے خوشی ہے کہ چلیں اب وہ سزا کاٹ کے باہر آ جائے گا. لیکن جس نے بہکایا اسے،
اس کے بارے میں وہ سخت الفاظ ہاں بول رہے ویسے تھے. نیازی کو بھی سزا ملنی چاہیے. ابھی تک تو وہ ویسے ہی بیٹھا ہوا نا جیل میں, اب اسے سزا سنا دینی چاہیے, ٹھیک ہے, یا تو اسے عمر قید دی جائے یا اسے پھانسی دی جائے. یہ عوام کی جو ہے آواز ہے, جو عوام بلند بھی کر رہی ہے اپنی آواز کو. تو میرے خیال سے ورگلانے والا یہ نیازی تھا, عمران خان نیازی. اس کے بعد اس کی پنکی پیرنی بیچ میں آئی. پنکی پیرنی نے ہی اس کو جادو کر کر کے سکھایا کہ کیسے ہم لوگوں نے عوام کو ورگلانا ہے, کیسے ہم نے اپنے اشاروں پر نچانا ہے. تو اس کے بعد اب ان کی علیمہ خان, علی امین گنڈا پور, وہ گوہر برسٹر کہاں ہے, اور وہ علی, وہ کیا کہتے ہیں نا ایک اور تھا, وڑ گیا جو ٹک ٹاک کے اوپر فیمس ہوا تھا کافی زیادہ. کہاں ہے یہ لوگ, اب کہاں ہے یہ لوگ؟ ان کو بھی سزا ملنی چاہیے. صحیح. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ کل سے جو ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب کی پریس کانفرنس ہے, اس پر بہت سارے لوگ جو مطلب کچھ لوگ ایسے تھے جو کہ مذاق بھی اڑا رہے تھے. پی ٹی آئی کی بات میں کر رہا ہوں, ان کو مطلب ان کا اسکریو ٹائٹ ہوا نا اس پریس کانفرنس کے بعد اوبیسلی, کیونکہ انہوں نے تو بتایا کہ ہمارا تو تعلق ہی نہیں ہے, نہ ہی ہم کسی سے ڈیل کر رہے ہیں, نہ ہی ہمارے لیے کوئی پارٹی مقدم ہے, ہمارے لیے پاکستان مقدم ہے, پاکستان کی عوام مقدم ہے. تو کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس سیاسی تھی. کہاں سے؟ او بھائی, ڈی جی آئی ایس پی آر جو ہیں وہ جو مرضی ہیں, جیسے مرضی ہیں, وہ عوام کی دیکھ بھال کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. آرمی کا کوئی بھی بندہ کسی کا بھی کنسرن سیاست سے نہیں ہے, ٹھیک ہے, اور نہ ہی پاکستانی عوام انہیں ایکسیپٹ کرے گی اگر یہ سیاست میں انوالو کریں گے خود کو. ہاں پاکستان کو کوئی بھی سیاسی بندہ نقصان پہنچائے گا تو ان کی انوالومنٹ نظر آئے گی آپ کو. جیسے کہ آپ نے دیکھا 2 بندے پچھلے کچھ دنوں میں, 2 بندے جو ہیں جن کی انوالومنٹ تھی سیاست میں اور وہ حاضر ڈیوٹی تھے, ٹھیک ہے, کورٹ مارشل ہوا ان کا, سب نے دیکھا, دنیا نے دیکھا کہ کورٹ مارشل کیا گیا, کیونکہ آرمی یہ ایکسیپٹ نہیں کرتی ہے کہ آپ اپنے ادارے کو چھوڑ کر سیاست میں گھسیں. سیاست تو نرا گند ہے, جو اس میں پاؤں رکھتا ہے اس کی بدنامی شروع ہو جاتی ہے. اور اگر آپ اپنے ملک کو نقصان پہنچا رہے ہیں اس میں تو پھر آپ کی رلے گی اور آپ جیل میں ککڑ کھائیں گے عوام کے پیسے کے اور اپنی صحتیں بنائیں گے. تو یہاں پر سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے ڈی جی آئی ایس پی آر کا. بھونکنے والوں کو خاموش نہیں کروا سکتے, گاڑی کا شیشہ اوپر چڑھائیں, میوزک تیز کریں اور سکون سے ڈرائیو کریں. مجھے یاد آگے آپ نے فرعون بولا تو مجھے ڈی جی آئی ایس پی آر کے بارے میں عمران خان کا ایک کلپ یاد آ گیا. عمران خان نے آج سے کچھ دیر پہلے ایک کلپ میں کہا تھا, ذرا میری غور سے بات سنیے گا, کہ ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب آپ تو فرعون بنے پڑے ہیں, فرمان جاری کرتے ہیں. تو انہوں نے ڈی جی آئی ایس پی آر کو فرعون بولا تھا عمران خان نے. یہ آن دا ریکارڈ ہے اپنے یوٹیوب چینل پر. پاکستان کا ایکس پرائم منسٹر. آج یہاں پر بیٹھ کر میں فرعون ڈھونڈنے لگا ہوں. اچھا, فرعون وہ تھا جس کے دور حکومت میں سی ٹی ڈی نے نہتے لوگوں کو ساہیوال کے اندر زندہ مار دیا, اس نے کچھ نہیں کیا. یہ تھی اس کی ریاست مدینہ. وہ فرعون تھا. فرعون وہ تھا جس میں بلوچستان میں لوگ اپنی لاشیں لے کر زمین پر بیٹھے رہے, یہ نہیں گیا. اس نے کہا اور بھی بہت سارے ضروری کام ہیں. فرعون وہ تھا. فرعون وہ تھا جس کا لیڈر نواز شریف, اس کی بیگم بستر مرگ پر تھی اور اس نے مذاق اڑایا. فرعون وہ تھا جب وہ فوت ہوئی تو نواز شریف کو ہتھ کڑی میں لے کر گیا اور واپس لے آیا, جنازہ تک صحیح سے پڑھنے نہیں دیا گیا. فرعون وہ تھا جس نے مریم نواز کے دروازے کو توڑا اور اندر گئے رات کے اندھیرے میں. فرعون وہ تھا جس کے بارے میں مریم نواز نے کہا کہ یہ میری نیب کی حراست میں مجھے ہراساں کرتے ہیں, ویڈیوز بناتے ہیں. فرعون وہ تھا جس نے عورتوں کی بھی حیا نہیں کی. علیم خان, جہانگیر ترین, ان کی فیملیز تک پہنچا اور ان سب کو, ان کی فیملیز کو کیفر کردار تک پہنچانے کی بات کی. فرعون وہ تھا جو امریکہ میں جا کر کہتا تھا میں ان کے اے سی اترواؤں گا اور آج خود رو رہا ہے. فرعون وہ تھا جو منہ پہ ہاتھ پھیر کر تکبر کرتا تھا جو اللہ کو نہیں پسند. فرعون وہ تھا جو مخالفین کو مخالف نہیں دشمن سمجھتا تھا, اور جس طرح فرعون چاہتا تھا کہ ان کی نسلیں برباد کر دو, ان کو مار دو تاکہ ان میں سے کوئی جانشین پیدا نہ ہو کل کو میرا سامنا کرے. تو فرعون یہ تھا جو 2018 سے 2022 تک براجمان تھا اور چاہتا تھا کہ ان کی نسلیں ختم ہو جائیں اور میری ناجائز نسلیں یہاں پر آ کر حکومت کریں, ٹیریان آ کر پاکستان کی وزیر اعظم بنے. وہ کہتے ہیں نا وقاص, ایک بڑا مزاحیہ سا ایک جملہ ہے کہ خود ہی کو کر بلند اتنا کہ وہ آگے وہ آتا ہے. بٹ اس کا یہ حالات تھے کہ اس نے بنانا تھا خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر گلی, ہر کوچے, ہر محلے سے آواز آئے, پاپا آ گئے, پاپا آ گئے. نیازی بیسکلی یہ چاہتا تھا
کہ پاکستان میں اسی کی اولادیں رہ جائیں. اور دوسری بات یہ DGISPR کے بارے میں یہ جو بکواسیات کرتے ہیں, میرے خیال سے اگر آج DGISPR نے کوئی ایکشن نہ لیا ہوتا نا تو شاید پاکستان کا دیوالیہ ہو گیا ہوتا. اس وقت پاکستان میں آپ کو صرف دشمن نظر آتے ہیں. پاکستان کی عوام جو ہے وہ بے روزگار بیچاری بن کر رہ جاتی کیونکہ ان کا کوئی تھا ہی نہیں مددگار, کیونکہ اس نے جو ہے صرف اس لیے آیا ہے کہ دشمنوں کا یہاں پر قبضہ کروا سکے اور اس کے پاس کوئی اور چیز نہیں ہے. یہاں پر DGISPR نے ایکشن لیا اور پاکستانیوں کو بچایا, پاکستان کی عزت کو بچایا. اور جب تک یہ لوگ ہمارے سروں پر ہیں نا, الحمدللہ انشاءاللہ ہمارے ملک کو کوئی آنچ نہیں آ سکتی ہے. اور یہ جو مرضی ہوں گے, ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. 2 چیزیں میں بھول گیا تھا. فرعون وہ تھا جس نے TLP پر تشدد کیا. فرعون وہ تھا جو TLP کا ایک لیڈر جو اپاہج تھا اس کی ٹانگوں پر ڈنڈے برسائے. فرعون وہ تھا جس نے مدرسوں کے اندر جا کر بچوں کو مارا. فرعون وہ تھا جس نے وہاں پر KPK کے اندر قوم لوط تیار کی. فرعون وہ تھا جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے حرمتی کے لیے نکلے لوگوں پر ڈنڈے برسائے. انہوں نے ان لوگوں کو مارا جو حرمت رسول کے لیے اکٹھے ہوئے تھے اور ان کا مطالبہ اس وقت جائز تھا. تو میں نے آپ کے سامنے ایک فرعون رکھ دیا ہے, ہوپفلی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ فرعون کون ہے. تو یہی پر میں اگر بات کروں کہ قرآن مجید میں بھی ہے کہ دجال آئے گا, سور پھونکا جائے گا. تو دجال جو ہے نا, وہ دجال وہ ایک آنکھ والا آپ کو نظر نہیں آئے گا. دجال وہ ہے جس کی ایکسپلینیشن بھی دی گئی ہے, جو آپس میں باپ بھائی کے گریبان پکڑیں گے. دجال وہ ہے جو آپس میں ماں بہن کی عزت نہیں رکھیں گے. دجال وہ ہے جو اپنی بہنوں کو سڑکوں پر نچوائیں گے. دجال وہ ہے جو آپس میں دشمنیاں پھیلائیں گے. دجال وہ ہے جو آپ کے گھر کو, آپ کے ملک کو نقصان پہنچائیں گے. تو مجھے یہ بتائیں کہ عمران نیازی سے بڑا دجال کون ہو سکتا ہے؟ ساری دجال کی خوبیاں جو ہیں عمران خان نیازی میں پائی جاتی ہیں. تو اس کو دجال کیوں نہ کہا جائے, اس سے ہم کیوں نہ جان چھڑوائیں, اس سے ہم کیوں نہ نفرت کریں, اس سے ہم کیوں اپنے ملک میں رکھیں. یہ ہمارے ملک کا کھاتا ہے, ہمارے ٹیکس کے بکرے پھاڑ رہا ہے جیل کے اندر. ابھی تک پاکستانی عوام چپ کیوں ہیں؟ اپنی آواز بلند کریں اور اس دجال کو جلد از جلد سزا دلوائیں, کیونکہ اگر یہ اسی طرح سے ہمارے ٹیکس کے بکرے پھاڑتا رہا تو اندر سے سیت بنا کے باہر نکلے گا. ہمارا کیا ہے؟ ہم عوام کو یہاں پہ دال روٹی نہیں مل رہی, وہ بکرے پھاڑ رہا ہے. تو یہ دجال والی ساری خوبیاں نیازی اور اس کے خاندان میں ملتی ہیں, جو کہ بچوں کی بلیاں چڑھانا, باقی وہ کچے گوشت کھانا, اور باقی وہ دم درود کرنا, عوام کو استعمال کرنا, ہماری پاکستانی عوام کو جو ہے ضلالت کی طرف لے کر جانا, ہمارے بچوں کے دماغ جو ہے وہ موف کرنا. یہ دجال نہیں تو اور کیا ہے؟ تو یہ ساری خوبیاں ان بے شرموں میں پائی جاتی ہیں. تو یہ کسی پر انگلی کیسے اٹھا سکتے ہیں؟ اپنا گریبان جو ہے یہاں پر صرف گند ہی گند ہے, غلیظ کیڑے ان کے بھرے میں ہیں, دوسروں پر انگلی کیوں اٹھائیں گے؟ یہ کیسے اٹھا سکتے ہیں؟ تو بات یہی آتی ہے کہ ان لوگوں کو شٹ اپ کال دینا ہمارے لیے ضروری ہے, جو کہ بہت حد تک بہتر ہو چکا ہے. اور جو آنے والا وقت ہے, میرے خیال سے یہ جو انتشاری جماعت ہے نا, ان کا کوئی بھی بندہ آپ کو نظر نہیں آئے گا. تو لاسٹ میں کہہ دیتا ہوں پھر سے, آپ نے دجال کہا تو میں فرعون کہہ رہا ہوں, کیونکہ یہ فرعون کہہ رہا تھا. تو فرعون وہ تھا جس نے کشمیر بیچ دیا. کشمیر کے لوگوں کے اوپر ظلم ہو رہا تھا اور یہ کہہ رہا تھا مودی دوبارہ آئے گا تو بہتری ہوگی. اس نے یونائٹڈ نیشن کے اندر جا کر تقریر کی, واپس آیا, کشمیر بیچ کے آ کے کہا کہ میں ورلڈ کپ دے گیا ہوں. تو کشمیر کے نہتے مسلمانوں کے بہتے خون کے اوپر تالیاں بچانا اور 2 منٹ کی خاموشی کرنے والا فرعون جو ہے وہ آپ کے سامنے. ایک میں وکاس مووی دیکھ رہی تھی, اس کا میں آپ سے ذکر کرتی ہوں. وہ انڈیا کی مووی ہے, ٹھیک ہے. اس مووی کے اندر نا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نعرے لگ رہے ہیں. بھارتی فوج جو ہے وہ کشمیر پر بار بار مسلسل حملے کر رہی ہے. اور ایک وہ جو جہاد کے لیے لڑکے ہمارے نکلتے ہیں, 2-3 لڑکے تھے جو کہ انہوں نے ان کی سٹوری بنائی ہوئی ہے, وانی, ان کے اوپر یہ حملے کرتے ہیں. پھر اس کا بھائی آتا ہے, وہ اس کے اوپر حملے کرتے ہیں, ان کو کس طرح سے شہید کیا جاتا ہے, یہ سارا کچھ دکھا رہے ہیں. اور یہ بھی دکھا رہے ہیں کہ کشمیر کی عوام یکجا ہو کر کس طرح سے بھارت کی فوج سے مقابلہ کرتی ہے اور ان کو کشمیر سے نکالتی ہے. اور کہتے ہیں کہ ایک دن بیٹا آئے گا انشاءاللہ تمہارے لیے, ہم اس کشمیر کو آزاد کروائیں گے اور بھارت کا کوئی بندہ اس میں انٹر نہیں ہو سکے گا. تو اس بے شرم انسان نے کشمیر بھی بھارت کو دیا, مسلمان بھارت کو دیے, مسلمان قید کروا دیے. تو اس سے اور کیا امید رکھ سکتے ہیں؟ تو بہت شکریہ. خیر ان کے لیے الفاظ بہت کم ہے. خدا را آواز اٹھائیں, پھانسی کے پھندے پہ لٹکوائے.
آپ کی مرضی ہے. بہت شکریہ آپ کا, آپ آئیں, آپ تشریف لائیں. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.